أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وہ اس وقت نا امید ہو کر رہ گئے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ربنا 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 لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آمین ثم آمین۔ آج کے ہمارے درس قرآن کا آغاز سورہ انعام پارہ 7 آیت نمبر 44، 44 نمبر آیت سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے، اور اس سے پہلے ہم اللہ کریم کی وہ باتیں پڑھ رہے تھے، وہ باتیں سن رہے تھے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح وہ قومیں جب ہٹ دھرمی پر اتر آتی، ان کے دل سخت ہو جاتے، وہ حق کو قبول نہ کرتی، تو پھر میرے رب العالمین کا طریقہ کار کیا تھا کہ میرا رب پہلے ان کو دعوت پہنچاتا اپنے نبیوں کے ذریعے۔ جو لوگ دعوت کو قبول کر لیتے وہ تو اللہ پر ایمان لے آتے اور نبیوں کے ساتھی بن جاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جو دعوت کو فوری قبول نہ کرتے، اور جب ان کے اوپر کچھ تھوڑی سختی اور آزمائش کا وقت ڈالا جاتا تو وہ ان آزمائشوں سے گھبرا کر اپنے رب پر ایمان لے آتے۔ اور تیسری طرح کے وہ لوگ تھے جن کے دل جو ہے وہ بے حد سخت ہو جاتے، اور وہ اتنے سخت دل ہوتے کہ وہ اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے نہ صرف انکار کرتے بلکہ نبیوں کی دشمنی مول لیتے، نبیوں کو طرح طرح سے ستاتے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ اپناتے۔ اور وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ شیطان کے پیروکار تھے، اور شیطان جو ہے اس کا کیا کام ہے کہ وہ ان کے اعمال وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے آراستہ کر دکھائے ان کے اعمال ان کو، یعنی شیطان جو ہے یہ ان انسانوں کے دلوں میں یہ القاء کر دیتا ہے، یہ باتیں ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ جو بھی تم ظلم و زیادتی کا اور گندگی کا اور غلطی کا کام کر رہے ہو وہ بڑا زبردست کام ہے، کرتے رہو۔ ان کو سجا بنا کے سنوار کے وہ کام ان کو دکھاتا ہے۔ یہاں پر یہ پچھلی آیات میں جو ہم نے پڑھا تھا یہ مضمون چل رہا ہے، اور وہی مضمون جو ہے آگے بھی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی مضمون کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم آگے سورہ اعراف میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس آیت کو ہم دیکھیں کہ پھر جب وہ بھول گئے جو کچھ نصیحت کیا گیا تھا، یعنی جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھیں وہ ان کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ایک دم سے عذاب نہیں بھیجتا، اللہ ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ جب وہ اس نعمت میں مست ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے انکاری ہیں، اس کے باوجود ہم کتنے
مستی میں ہیں، ہم کتنے مزے میں ہیں، ہم پر کتنی نعمتیں ہیں۔ آج بھی ہم جب تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے سرکشوں کو بہت زیادہ نعمتوں میں دیکھتے ہیں، ان کے اوپر دنیا کے دروازے کھلے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ایک دفعہ مومن تھوڑا سا پریشان ضرور ہوتا ہے کہ میں تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہوں اور میرے اوپر تو آزمائشیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں، اور یہ کیا ہے، ان لوگوں کے اوپر تو بڑا کرم ہو رہا ہے۔ تو یہ آیتیں جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ جو کرم کا ٹائم ہے دراصل وہ بڑا خوفناک ٹائم ہے، ان کا انجام آگے بہت برا ہونے والا ہوتا ہے۔ وہ جو اس نعمت کے اندر، اللہ کی اس چھوٹ کے اندر وہ جو موج مستی میں لگے ہوتے ہیں، پھر اچانک اللہ کہتا ہے کہ میرا عذاب ان کو پکڑ لیتا ہے، اور جب اللہ کا اچانک عذاب پکڑتا ہے تو پھر ان کے پاس اب کہیں بچ نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَقُطِعَ پس کاٹ دی گئی دابر القوم جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کا رستہ اپنایا، ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی ان کو بالکل بنیاد سے ختم کر دیا گیا جنہوں نے ظلم کا رستہ اپنایا۔ ظلم کون کون سا ہوتا ہے؟ اپنی جانوں پر ظلم سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی مخلوق پر ظلم۔ جب انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے تو اس میں اور زیادہ سرکشی بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ اس کو کسی کے حقوق کا نہ خیال رہتا ہے نہ اپنے فرائض کا خیال رہتا ہے، پھر وہ ایک ظالم شخص بن کر معاشرے کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میرا رب کہہ رہا ہے کہ ان کو جڑ سے کاٹ دیا گیا۔ والحمدللہ، اور تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 45، 45 نمبر یہ آیت ہے، سورت ہے، ہم پڑھ رہے سورہ انعام، اور یہ آیت جو ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ ایک بہت کیا کہنا چاہیے، ایک بہت اہم آیت ہے۔ یہ ایک بہت اہم آیت ہے کس طرح کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسی مشکل آن پڑے، جسم پر کوئی ایسی شدید بیماری جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے جو ٹھیک نہیں ہو رہی، اور جو جسم میں کسی زخم کی صورت میں، کسی گٹھلی کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، یا کوئی جسم پر ایسا شدید قسم کا حملہ ہو جاتا ہے بیماری کا جس کو بیماری کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ گٹھلی کیوں بنی ہے، اور حتیٰ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کینسر کی گلٹیاں بھی جسم میں بن جائیں تو یہ والی جو آیت ہے یہ بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اس آیت میں اللہ کا بڑا غضب اور قہر ہے۔ ابتدائی حصے میں اللہ غصے میں، غضب میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کی میں نے جڑ کاٹ لی، یعنی بالکل جڑ سے ان کو ختم کر دیا۔ کس کی جڑ کاٹی گئی؟ جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ جو جسم پر اس طرح کی بیماریاں نمودار ہوتی ہیں جو نہ ڈاکٹروں کی رپورٹوں میں آ رہی ہوتی ہیں، نہ ان کی کوئی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات یہ جو گلٹیاں ہیں یا اس طرح کی جو موذی امراض ہیں ان کا سبب نظر بد، حاسدین کی نظر، جناتی نظر، یا کوئی جادو ٹونا ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ آیت جو ہے یہ بہت زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ اس آیت کو آپ نے پڑھتے جانا ہے اور اس زخم پر یا اس گٹھلی پر آپ نے ہاتھ پھیرتے جانا ہے، یعنی انگلی کے ساتھ اس کا سرکل کرتے جانا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس جڑ کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والوں کی، اور دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ یہ ظلم جس نے بھی میرے اوپر کیا ہے تو اس بیماری کو میرے اندر جڑ سے ختم کر دے، اور آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ اگر کوئی گٹھلی وغیرہ گلٹی جسم میں نمودار ہوتی ہے اور اس گلٹی کے بارے میں ڈاکٹر آپ کو ڈرا رہے ہیں اور کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو ایسے میں اس دعا کو آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے صرف، اور اس کے بعد اس آیت کو بسم اللہ نہیں پڑھنی، صرف اعوذ باللہ پڑھ کے اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھیں، اور اس کے بعد
21 ٹائم 21 دفعہ جو ہے نا اس کو سرکل کے ساتھ ہر نماز کے بعد اس جگہ پر پڑھیں اور پھر دم کریں. انشاءاللہ اللہ اپنے اس پاک کلام کے صدقے اس تکلیف سے آپ کو نجات دے گا. پوری آیت پڑھنی ہے. پہلے حصے میں اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی جو قہاری ہے وہ نظر آتی ہے اور اللہ کا غصہ نظر آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں، کیونکہ وہ جو حملہ کرنے والا وہ تو سمجھ رہا ہے نا کہ میں نے اب اس کے اوپر حملہ کر دیا تو اب اس کا کچھ نہیں بچنا، تو اب یہ برباد ہی ہوگی، یہ ختم، یہ بیماری ہی اس کو ختم کر دے گی. تو میرا رب کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو جڑ سے کاٹ دینے والا ہوں ہر ظالم کے ظلم کو. اور پھر اللہ کی اگلے حصے میں تعریف ہے، والحمدللہ، اور اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ کی تعریف ہے اور پھر اللہ کی شان بیان کی گئی ہے. یہ آیت بڑی زبردست ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے. اس کو آپ لوگ اپنی ڈائری میں ضرور نوٹ کر لیں اور اس آیت کو آپ کثرت سے نہیں پڑھیں گے. کثرت سے بعض اوقات بعض معاملات میں اس کا جو ہے ذکر جو ہے لوگ کرتے ہیں، دیا جاتا ہے، تو یہ کسی مستند یعنی عالم کے مشورے کے بغیر آپ اس آیت کو کثرت سے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی بڑی نوٹ کرنے کی ہے کہ خود ہی سے کسی کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کی نیت کر کے آپ الٹے سیدھے جو ہے نا عملیات اس طرف نہیں چلیں گے، کیونکہ جس آیت میں اللہ کا قہر ہوتا ہے اس کو کسی مستند عالم کی اجازت کے بغیر تکرار سے پڑھنا آپ کے لیے خود کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کو بہت تکرار، جب میں نے پہلے بھی یہ بات بہت دفعہ عرض کیا کہ جب تکرار کی بات آئے گی تو پھر بہت محتاط ہو کر ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ان سے کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی ایسا رب ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ان بے وقوفوں سے دریافت فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اندھا اور بہرا کر دے اور تمہارے دلوں پر غفلت کے پردے ڈال دے اور سوچنے سمجھنے کی قوت تمہاری سلب کر لی جائے تو بتاؤ تمہارے یہ خدا جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو ان میں سے کسی میں ہمت ہے کہ تمہیں یہ سب چیزیں عطا کر دے؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر معبود حقیقی کو چھوڑ کر ان باطل اور عاجز چیزوں کی عبادت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کتنی واضح اور مضبوط دلیل ہے جس سے ہر ادنا اور اعلیٰ عالم واضح طور پر ہدایت کی روشنی اختیار کر سکتا ہے. سوالیہ انداز ہے سوال پوچھنے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان سے سوال کیا جا رہا ہے. آقا کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے قل ارأیتم، ان سے کہہ دیجئے ارأیتم، دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ تم سے تمہاری یہ جو صلاحیتیں تمہیں دی گئی ہیں، سماعت کی، بصارت کی، یہ سب لے لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، یہ سب نعمتیں اگر اللہ چھین لے تو کوئی نہیں ہے، رب کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو انسان کو یہ سب نعمتیں واپس کر سکے. جتنی بھی سائنس نے ترقی کر لی، آرٹیفیشل آنکھ تو نہیں لگ سکتی نا، آرٹیفیشل دل تو نہیں لگ سکتا. جو رب نے بنا دیا وہ رب نے ہی بنا دیا، جو کرم اس کے ہیں وہ اسی کے ہیں. اگر کوئی اندھا ہے تو اس کو بینائی میرے رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اور اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ اندھے کو کبھی اگر بینائی ملی ہے، بہت سارے واقعات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں تو وہ میرے رب کے در سے ہی ملی ہے، اور اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہی اس کا ذریعہ بنے ہیں. مادرزاد اندھے کو اللہ کے نبیوں نے جو ہے وہ دعا کے ساتھ مادرزاد اندھے کو بھی بصارت نصیب ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اور اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی اس طرح کے معجزات دیکھتے ہیں، اور آج دن تک کہیں نہ کہیں سے ہمارے کانوں میں آواز
پڑ جاتی ہے کہ فلاں شخص جو تھا اس کی بصارت چلی گئی تھی اور پھر اس نے بہت کثرت سے درود پڑھا. ایسے واقعات کچھ نہ کچھ ہم نے سنے ہوتے ہیں. یہ آج ہی کے دور کے واقعات ہیں کہ ایسے واقعات جو ہیں ہم آج بھی کہیں نہ کہیں سے ہم تک پہنچتے ہیں. ایک چند سال پہلے کا ہی واقعہ ہے کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے فیملی فرینڈس تھے، تو ان کی اس طرح سے بصارت جو تھی وہ چلی گئی اور وہ بہت پریشان ہوئے. پھر انہوں نے مطلب گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اتنا درود پڑھا کہ ان کی مسز بتاتی ہیں کہ ایک دن وہ آئے اور بہت خوش تھے اور انہوں نے کہا دیکھو میری بینائی واپس آ گئی ہے. تو کیا ہے کہ رب سے جب مانگو تو رب جو ہے، جب سارے دروازے ڈاکٹروں کے بند ہو جاتے ہیں، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پھر بھی مومن مایوس نہیں ہوتا، وہ میرے رب کے آگے جب گریہ زاری کرتا ہے، رب سے جب مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین تو جہانوں کا رب ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ چھینی ہوئی نعمت بھی واپس کر دے، لیکن اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر بھی جب مایوس ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ بس جی دعا کریں، ڈاکٹری تو اب فیل ہے آگے. تو کیا ہے جہاں ڈاکٹری فیل ہوتی ہے وہاں سے پھر میرا رب جو ہے اس کا کرم شروع ہوتا ہے. انظر دیکھو کیف نصرف الآیات، ہم پھیر کر لاتے ہیں آیات کو، پھر بھی وہ اعراض برتتے ہیں، یعنی پہلو تہی کرتے ہیں. اللہ بار بار وہی باتیں قرآن میں سکھاتا ہے نا، سمجھاتا ہے، لیکن جس کے دل پر مہر ہے، جس کو ہدایت نہیں ملنی، وہ اس سے اعراض ہی برتے گا. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون. کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا ظاہر میں آ جائے تو ظالموں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے دشمن مکمل طور پر ہلاک کر دیے جاتے ہیں اور اس عذاب میں اللہ اپنے بندوں کو نکال لیتا ہے، ان کو بچا لیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بڑھیا کا واقعہ ہم سب نے سنا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جو بندے نیکوکار ہیں اللہ کے، ان سب کو ایک کشتی میں بٹھاؤ اور یہاں سے لے کر ان کو پانی میں چل پڑو. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچایا، اس عذاب سے بچایا جس عذاب سے دنیا میں کچھ نہیں بچ سکا. تو اللہ کا عذاب کن پر آتا ہے؟ ظالموں پر آتا ہے. جن کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے، وہ ہے نا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے، جس کی حفاظت کا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ اس کو ہر طرح کے عذاب سے اور تکلیف سے بچا لیتا ہے. ہم ہر روز ایسی خبریں سنتے ہیں، ایسی باتیں سنتے ہیں، اتنا سخت جو ہے وہ سیلاب آ گیا، ایون کہ جہاز کریش ہو جاتے ہیں، اس میں سے بھی جس نے بچنا ہے اس کو اللہ بچا لیتا ہے. تو یہ سب اسی رب کے اختیار میں ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ خوشخبری دیں اور ڈرائیں. مبشرین خوشخبری دیں. خوشخبری کس چیز کی دینی ہے؟ آخرت کی خوشخبری کہ اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے ہمیشہ کی جنتیں. ومنذرین، اور پیغمبر کا کیا کام ہے کہ وہ ڈراتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں چھوڑو گے تو پھر عذاب سے ضرور تمہیں دوچار ہونا پڑے گا. فمن آمن، پس جو ایمان لے آئے، واصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی. جو ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی. اس بات پہ بڑا غور کرنے والی چیز ہے کہ پہلے ایمان لے کے آنا، اور ایمان لانے کے بعد یہ نہیں ہے زبانی اقرار اور دل سے اقرار اور پھر ختم. اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو سانس کے اکھڑنے تک جاری رہتا ہے، وہ ہے اصلاح باطن کا سلسلہ. جو وقت گزرتا ہے ہر دن شیطان جو ہے وہ نئے طریقے سے نفس نئے انداز میں فریب کاریوں میں مبتلا کرتا ہے، اور ہر لمحہ انسان جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ وہ پبا پار ہوتا ہے، وہ ایک بلسرات پر ہوتا ہے، اور پھر اس کا یہ سفر اس وقت ختم ہوتا ہے. کامیابی اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے کانوں سے سن لیتا ہے کہ فرشتے سلامن سلامہ کے ساتھ مجھے لینے آ گئے. اور آتے ہی فرشتوں نے کیا کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان،
تجھ سے تیرا رب راضی اور تو اپنے رب سے راضی. اب تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف. سورہ فجر کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ نے بتایا نا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو فرشتے کیسے سلامن سلامہ کے ساتھ لینے آتے ہیں، اور جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو روح قبض کرنے سے پہلے اس کو خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ تم سے تیرا رب جو ہے نا تم سے وہ راضی ہو گیا ہے. اور اس آیت میں ایک اور گر بتا دیا گیا کہ رب کس سے راضی ہوتا ہے؟ جو رب سے راضی ہوتا ہے. تو اگر ہم رب سے راضی ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں، تو اپنے دل سے ہم پوچھ لیں. یہ وہ ٹپ ہے، وہ گر ہے جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب جب رب کے لیے دل میں شکوے پیدا ہوں تو سمجھ لیں کہ رب ہم سے خفا ہے. رب کو کون سے بندے پیارے لگتے ہیں؟ رب کن بندوں پر جو ہے نگاہ التفات رکھتا ہے؟ کن سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے؟ وہ بندے جو اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں. تکلیفیں مصیبتیں آئیں بھی تو خوشی خوشی ان کو رب کی رضا سمجھ پر قبول کرتے ہیں، اور اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کرتے ہیں، تو وہ مصیبت گزر جاتی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر امتحان نہیں آتے. یہ چھوٹے موٹے زندگی ہے، امتحان تو چلتے ہی رہنے ہیں. تو اس پر کیا ہے، اس پر ہم نے اپنے رب سے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا کہ میرے شکر گزار بن جاؤ. جو شکر گزار ہوتا ہے وہ ناراض تھوڑا ہی ہوتا ہے. شکریہ کب آتا ہے؟ الحمدللہ دل سے کب نکلتا؟ جب دل سے ہم راضی ہوتے ہیں. تو یہ جو راضی برضا کا جو سبق ہے اس کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. وہ ہے نا الف لام میم تیری رضا میری تسلیم. یہ بھی ایک وہ سبق ہوتا ہے روحانیت میں جو کروایا جاتا ہے. تو اس سبق میں سے گزرنا پڑتا ہے. جب تک سمجھ آتی ہے پھر انسان گزر سکتا ہے. اب کیا ہے کہ رسولوں کا کیا کام ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ خوشخبری دیں اور ڈرائیں. پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے سو ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غم میں مبتلا کیے جائیں گے، نہ ہی وہ غم کھائیں گے. فلا خوف، وہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. کن کو ڈر نہیں ہوگا؟ جو اپنی اصلاح باطن کر لیں، جو رب کی رضا پر راضی رہنے لگتے ہیں. پھر ان سے ہر باطل کا خوف نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ ایمان اتنا تقویت پا جاتا ہے پھر اللہ کے سوا ان کو کوئی نظر ہی نہیں آتا. ولا ہم، اور نہ ہی وہ یحزنون، وہ غمگین ہوں گے. غم کس پر ہوتا ہے؟ غم گزشتہ جو گزر گیا اس کو یاد کر کے غم کری جانا. جو گزر گیا سو گزر گیا، اس پہ بس مٹی ڈالو آگے گزرو. ٹھیک ہے، جو گزر گیا جیسا گزر گیا اس پہ مغفرت طلب کرنی ہے، معافی مانگنی ہے کہ پتہ نہیں اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی تو ہم سے کیا غلطی ہوئی. بس اپنی فکر کرنی ہے، اپنی بخشش اور مغفرت طلب کرنی ہے. تو پھر جب یہ والا رویہ آ جاتا ہے تو پھر انسان ماضی کے غم میں نہیں پڑتا، نہیں الجھتا. پھر زندگی کی سوچوں کا دھارا جو ہے وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے اور رواں دواں ہو جاتا ہے. کس کی طرف رواں ہو جاتا ہے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے انسان جو ہے نا وہ پھر لگ جاتا ہے، تو گدوں میں لگ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور رب کی رضا کیسے ملتی ہے؟ کہ ہم رب سے راضی ہو جائیں. قناعت کے بارے میں کہا جاتا ہے، قناعت کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ قناعت جو ہے وہ دروازہ ہے جس میں سے اللہ کا نور ہمارے اندر داخل ہوتا ہے. اور قناعت کیا ہے؟ قناعت کے بارے میں آپ لوگ بتائیں گے کہ قناعت کیا ہے. کلاس کے بعد جو ہے ہم قناعت پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں آج کے قناعت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں. والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا کیا ہے؟ اس کو ہم بڑی دفعہ بڑے دھیان سے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا کیا ہے. جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں اللہ کا عذاب پہنچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور نافرمانوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر ہے. قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ
والبصیر افلا تتفکرون، کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اللہ کے پاس خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے، کتنی پیاری آیت ہے۔ میرا رب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اللہ کے حکم کو قبول کرنے سے انکاری ہیں، اور یہ ایسا خطاب ہے کہ اس خطاب میں چھپا میسج ہمیں سمجھنا ہے، اور یہ خطاب صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور رہتی دنیا تک انسان کو اپنا اور اپنے رب کا تعلق سمجھنے کے لیے قرآن کی باتوں پر تفکر کرنا ضروری ہے۔ اب ہم اس آیت کو جب سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی ہونے کا تعارف بڑے خوبصورت انداز میں رب کی زبانی کروا رہے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں دنیاوی دولت مال اس کا دعوے دار نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس بڑے خزانے پڑے میں تم آؤ اسلام قبول کرو تو وہ سارے خزانے میں تمہیں دے دوں گا۔ اچھا، یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ آج بھی ہم اگر کوئی پیر ڈھونڈنے جاتے ہیں نا، کوئی اللہ والا، ہمیں پتہ چلے کوئی اللہ والا آیا ہوا ہمارے شہر میں، کوئی اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ آ گیا، تو ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنی دعا کرواتے ہیں۔ ہمیں ٹھیک ہے، اللہ کے بندوں سے ہمیں دعائیں کروانی چاہیے، ان کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، تو لیکن یہ کنسیپٹ ہمارا بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی اللہ والے کے پاس دعا کروانے جائیں تو دعا میں پریورٹی کس چیز کی ہے؟ سب سے پہلی جب بھی اللہ والے سے ہم ملے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے کیا دعا کروانی ہے۔ سب سے پہلی دعا جو ہم نے اس سے کروانی ہے وہ اپنی ہدایت کی دعا کروانی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے پاس جا کے کیا خواہش لے کے جائیں گے کہ آپ ہماری ہدایت اور ہمارے ایمان کی سلامتی کی ہمیں دعا دے دیں۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ والا آ گیا اس کے پاس ایسے خزانے، ایسا مال و دولت ہے کہ بس ہم اس کے آگے جا کے اپنا کشکول رکھیں گے اور ہماری جھولیاں بھرتی چلی جائیں گی، وہ ایک زبان ہلائے گا اور بس ہمیں بڑا مال و دولت مل جائے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ غلط سوچ کا انداز ہے۔ قرآن ہماری تصحیح کرتا ہے، ہمیں درست سوچنا سکھاتا ہے کہ اللہ تو اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبانی جو ہے وہ مخلوق کو بتا رہے ہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں، اللہ کے سوا اور میں نہیں جانتا غیب کو، یعنی اللہ جتنا چاہے اپنے نبیوں کو علم عطا فرماتا ہے، یعنی غیب کا علم جو ہے مکمل اور حقیقی میرے رب کے پاس، اور میرا رب جتنا چاہتا ہے اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اور وہ نور بصیرت ان کو عطا کر دیتا ہے کہ پھر وہ اس اللہ کے عطا کردہ نور بصیرت کی روشنی میں بیونڈ دا وال بھی دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال دور بھی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا میری امت کا فلاں بندہ کہاں پر کس زمانے میں آئے گا، وہ سب ان کو دکھا دیا جاتا ہے، دنیا سمیٹ دی جاتی ہے ان کے لیے، وہ سب ان پر اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ کیسے کیسے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے قصے پڑھتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا تھا کہ مجھے ہند کی جانب سے خوشبو آتی ہے کہ وہاں پر مجھ سے محبت کرنے والے بڑے ہوں گے، اور آپ نے آنے والے زمانے کے بارے میں کتنی خوبصورت جو ہے وہ ہمیں پریڈکشنز بتائی ہیں۔ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا، آپ نے اپنے صحابہ کو بہت ساری باتیں بتائی تھی، بہت ساری غیب کی خبریں دی تھی، تو وہ کیا ہے، وہ اللہ نے ان کو دی تو انہوں نے آگے پہنچا دی۔ تو اصل منبع سرچشمہ میرے رب کی ذات ہے، اور یہی بات حقیقت ہے۔ نبی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میں غیب جانتا ہوں، نبی تو یہ کہتے ہیں کہ جو میرے رب نے عطا کیا، جو وحی کے ذریعے مجھے بتایا گیا میں نے آگے بتا دیا، تو جو ان تک رب خبریں پہنچاتا ہے، نبی کا کام کیا ہے کہ وہ ان کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں،
میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، اور وحی کے ذریعے آپ کو ساری خبریں دے دی جاتی تھی، ساری باتیں وہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنے آئے تھے نا یہودی، ان کے پاس بڑا کتابوں کا علم تھا، تو وہ جب سوالات لے کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر ان سوالوں کے جواب جو تھے اللہ نے وحی کے ذریعے آپ تک پہنچائے تھے۔ تو کیا ہے کہ نبی مکرم یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ نہ تو میں اس چیز کا دعوے دار ہوں، یعنی نبی اپنی ذات کے معاملے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ نبی کیا کہتا ہے کہ جو میرے پاس وحی آئی ہے میں تو پیغمبر ہوں، میں آگے پہنچاتا ہوں، اور جب کسی کو اللہ منتخب کر لیتا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، تو پھر اللہ اس کو نور بصیرت عطا کر دیتا ہے، اور وہی نور بصیرت ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ کہہ دیجئے کیا اندھا اور آنکھوں والا، یہ کون سی آنکھیں ہیں؟ یہ نور بصیرت ہے، کہ نور بصیرت ان کو عطا ہو گیا تو اب وہ آنکھوں والے ہو گئے، اور جن کو یہ نور بصیرت عطا نہیں ہے وہ اندھے ہیں۔ اور یہ نور بصیرت جو ہے یہ کیسے عطا اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ اللہ اپنی قدرت سے نبی کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر آگے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آنکھوں والا اور اندھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہ اللہ یہاں پر تفکر کی دعوت دے رہا ہے۔ اس آیت پر آپ نے بھی میں نے بھی بیٹھ کے تھوڑی دیر تدبر کرنا ہے، تھوڑی دیر غور و فکر کرنا ہے، اور پھر ہم نے کیا اس آیت سے سیکھا یہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے گروپ میں اور اپنی کلاس کے اینڈ میں۔ یہ پوائنٹ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجئے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈراؤ جنہیں اس کا ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے، اس طرح کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ لَعَلَّكُمْ، شاید کہ وہ یتقون، تقوی اختیار کریں تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ جو لوگ محض اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اور انہیں قیامت کے قائم ہونے کا کوئی یقین نہیں تھا، انہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اور آپ ان لوگوں کی جانب اپنی توجہ مبذول رکھیے جو قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر وہ پہلے سے مسلمان ہیں تو انہیں ڈرانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ برے اعمال چھوڑ دیں گے، اور اگر اہل کتاب میں سے ہیں تو انہیں ڈرانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے باطل عقیدوں کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیں گے۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دے رہے ہیں کہ یہ جو پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اسے لوگوں میں پھیلائیں، اور اس کو لوگوں میں جب پھیلایا جائے گا تو پھر کیا ہے کہ جس کے دل میں رب کا خوف ہے، جو روز محشر پر مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین رکھتا ہے، وہ تو اس پر کامل ایمان لے آئے گا، اور جس کے دل میں کجی ہے، تعصب ہے، تو وہ ان آیات پر غور ہی نہیں کرے گا، وہ اس کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں دے گا، اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے برائے مخالفت پر ہی آمادہ رہے گا۔ قرآن اللہ کا وہ پیغام ہے کہ اس کو آگے پھیلانے کا حکم ہے۔ جب یہ ہم آگے پھیلائیں گے تو پھر جنہوں نے اللہ پر ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ابھی ان کو ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا، تو جب قرآن کو وہ پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے تو آٹومیٹکلی ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ اسی طرح جب اہل کتاب بھی قرآن پر تدبر کریں گے، اور اگر وہ اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں بالکل تعصب کی یعنی اتار کر اسٹڈی انہوں نے کر رکھا ہے، تو ان کے لیے کوئی بعید نہیں ہوگی کہ وہ اس کو قبول کر لیں، پھر کوئی چیز مانے نہیں ہوگی اسلام کے قبول کرنے میں۔ اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جنہیں اس کا ڈر ہے، یعنی جن کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، جب ان کو ڈرایا جائے گا تو پھر وہ یقیناً
تقوی اختیار کریں گے، جن کو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین ہے، جن کو پتہ ہے کہ ایک دن آئے گا ہمیں اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے، تو وہ لوگ کیا ہے وہ انشاءاللہ اس سے ہدایت پائیں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ جب ہم رب کے آگے پیش ہوں گے تو اس وقت ہمارا کوئی مددگار، کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اگر اس دن کوئی ہمارا مددگار اور سفارشی ہوگا تو صرف اللہ ہی ہمارا مددگار ہوگا، اور جس کو چاہے گا اللہ اپنے دوستوں کی سنگت نصیب کر دے گا۔ قیامت والے دن جو ہے نا، یہ نیک دوستیاں جو صرف اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، یہ والی دوستیاں قیامت کے دن بڑی کام آنی ہے انشاءاللہ۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، اور جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں انہیں اپنے سے دور مت کیجیے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، آپ کے ذمے ان کا کوئی حساب نہیں ہے اور نہ آپ کا کوئی حساب ان کے ذمے ہے۔ اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے پس آپ ہو جائیں گے بے انصافی کرنے والوں میں سے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم مکہ میں چلتے ہیں۔ مکہ کا وہ دور ہے کہ جب دعوت حق بلند ہوئی تھی تو مکہ کے بہت سارے غریب نادار جو تھے وہ اس خوشبو کو پا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے آ کر لپٹ گئے تھے۔ ان میں سر فہرست جو نام آتا ہے وہ سیدنا بلال کا نام ہے۔ سیدنا بلال جو تھے وہ ایک غلام تھے، اور اسی طرح حضرت یاسر تھے، خبیب وغیرہ جو تھے، یہ سارے کے سارے وہ غریب اور مسکین صحابہ کرام تھے جو ہر وقت شمع رسالت پر پروانہ وار نثار ہوتے رہتے تھے۔ کفار جو نسلی برتری کے قائل تھے انہیں ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ غریب لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں کسی بستی میں، کسی کالونی میں قرآن کی کلاس شروع کی جاتی ہے، کوئی شخص اللہ کی طرف بلانے والا آتا ہے، تو سب سے پہلے جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غربا ہوتے ہیں۔ پہلے جو مسکین ہے، جو غریب ہے، جیسا ایمان اس کے دل میں اترتا ہے، جیسا اس کے دل میں گداز پیدا کرتا ہے ایمان، وہ کوئی بحث نہیں کرتا، نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی مال و دولت ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس بڑا خوبصورت دل ہوتا ہے۔ تو وہ جو جن کے پاس یہ دل ہوتا ہے، دولت نہ بھی ہو، عہدہ مال کچھ بھی نہ ہو، تو لیکن دل جن کا خوبصورت ہوتا ہے وہ ان کا دل اس دعوت کو پہچان لیتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے، سیدنا بلال تو آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے، اور اسی طرح جو حضرت یاسر ہیں، خبیب ہیں، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان نثاروں کی طرح جو ہے نا، پروانوں کی طرح وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ جو وہاں کے جو لوگ تھے، جو سردار تھے، ان کو جب دعوت کا پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اب تو جب بھی آپ کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ارد گرد تو ان غریب اور نادار لوگوں کا ہجوم لگا ہوتا ہے، اور اس محفل میں ہم اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس محفل میں بیٹھے، اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم حاضر ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر مبارک میں خیال ہی گزرا تھا کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر حاضر ہو گئے اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ یہی وہ بارگاہ پناہ ہے جہاں حاضر ہونے والوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے زرق برق لباس اور ان کی دولت اور ثروت کی بنا پر نہیں لگایا جاتا، بلکہ ایمان و تقوی کی بنا پر لگایا جاتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کے الفاظ قیامت تک آنے والی امت کو بھی اس طرز عمل پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ بڑی ایک دل کو دہلا دینے والی آیت ہے کہ آج بھی ہم دیکھیں کہ ایک خاتون مجھے کہتی کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ درس قرآن میں کیوں نہیں آتی، تو وہ کہنے لگی کہ
یہ پاکستان کی بات میں آپ کو سنا رہی ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ میں کیا درس قرآن میں، جب ہمارے قریب درس قرآن ہوتا ہے، میں کیا دفعہ گئی ہوں تو وہاں ساری یہ میڈز وغیرہ بیٹھی ہوتی ہیں، عجیب و غریب قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، تو میں تو بڑی تنگ پڑتی ہوں، تو میں تو اس لیے میں نے جانا ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ جو ہمارے اندر تکبر ہے، یہ ہوتا ہے، یہ شیطان نے بڑا، یہ جو شیطان کے واروں میں سے ایک بڑا کاری وار ہے نا، وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، تمہارے پاس سٹیٹس زیادہ ہے، تو یہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے قریب جو ہے نا بالکل بھٹکنے بھی نہیں دینا۔ بس ٹھیک ہے، اگر ہم نے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے تو ہم آرام سے اپنے سٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سوچ لینا کہ فلاں جو ہے وہ صرف سٹیٹس کی بنا پر اس کے ایمان کو مطلب پرکھنا، اس کا ایمان بہت زیادہ ہے لیکن وہ غریب ہے، نادار ہے، اس کے کپڑے اتنے اس لیول کے نہیں ہیں کہ وہ آپ کی مجلس میں آ سکیں، تو ایسی باتیں جو ہیں، یہ اگر دل میں کبھی یہ وسوسے اٹھنے لگے تو ہمیں قرآن کی اس آیت کو یاد کر لینا ہے۔ یہ ہے جی سورہ انعام کی 52 نمبر آیت، جس میں ایک بہت سخت بات جو ہے نا بڑی حقیقت کے ساتھ ہمیں سمجھا دی گئی ہے کہ حق سچ یہی ہے کہ جہاں جہاں دور ایمان ہوتا ہے وہاں پر میرے رب کی نگاہ ہوتی ہے، وہاں میرے رب کا کرم ہوتا ہے۔ میرا رب نہیں دیکھتا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ ویل ڈریس ہے یا بالکل یہ اس کو تو سلیقہ ہی نہیں ہے پہننے اوڑھنے کا، میرا رب یہ نہیں دیکھتا، میرا رب دل دیکھتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ سیدنا بلال حبشی کو دیکھنا، غلام زادے بھی تھے، غریب بھی تھے اور اوپر سے حبشی بھی تھے، یعنی شکل و صورت میں بھی اس طرح، مال و دولت میں بھی اس طرح، لیکن وقت کا خلیفہ بھی جب وہ محفل میں آ جاتے تھے تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور سیدنا کہتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق جو ہے حضرت بلال کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال۔ تو اتنی بڑی سرداری کیسے مل گئی ان کو؟ آج تک ہم حضرت بلال کی بات کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو سیدنا بلال کہیں، دل سے ان کو پکاریں، اور ہم اپنے بچوں کا، اپنے بیٹوں کا نام اس غلام حبشی کے نام پر رکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو بلال نام کے بچے نظر آ جائیں گے، اور بلال جو ہے ان کی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ ویسے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے ایک غلام ہے، اور وہ بھی سیاہ فام غلام ہے، اور وہ بھی پھر مطلب ان کے گھر میں بھی غربت ہے، تو اس کے نام پر کون اپنے بچے کا نام رکھنا چاہے گا؟ اس کا جب نام آئے تو کس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھے گا، اور کون عقیدت اور محبت سے کیا اٹھے گا؟ سیدنا بلال۔ ہاں، کون کیا اٹھے گا بتائیں؟ تو اتنا بلند مرتبہ کس چیز نے ان کو دیا؟ ان کے دل نے، کیونکہ ان کا دل بڑا خوبصورت تھا، ان کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ تو آقا کو لمحہ بھر بھی اپنے سے پرے نہیں رکھتے تھے۔ تو ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے پروانے کی طرح میرے آقا کے ارد گرد ہی منڈلاتے رہتے تھے۔ تو یہ خوبصورتی، یہ حسن آسمانوں پر دیکھا جاتا ہے، زمین پر نہیں۔ اور جو آسمانوں پہ مقبول ہو جائے تو پھر زمین والے خود بخود اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کی پوائنٹ ہے جس کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں نا، ہمیں بھی بتانا چاہیے کہ ہماری محفلوں میں اگر کوئی اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کبھی شائبہ بھی نہ گزرے کہ ہم ان کی عزت و تکریم میں اس لیے کوئی کمی کر لیں، یا اس لیے ان کو اپنی محفل میں بلانے سے گریز کر لیں کہ وہ غربا ہیں، ان کے کپڑے اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ سوچ جو ہے نا، اس کی بے خونی کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اور اس لحاظ سے آیت نمبر 52 جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی ہے، ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں اپنے سے دور مت کیجیے۔ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کے ذمے کا کوئی حساب نہیں اور نہ کوئی حساب ان کے ذمے ہے۔ اگر آپ نے انہیں ہٹا دیا تو آپ
بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے تاکہ یہ لوگ کہیں کیا یہی ہے ہم میں سے جن پر اللہ نے فضل کیا؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو جاننے والا نہیں ہے؟ الیس اللہ الیس اللہ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ جو شکر گزار لوگ ہیں میں ان کو جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اور شکر گزاری زبانی نہیں ہوتی، شکر گزاری تو یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں تو دل کی گہرائیوں سے کہیں۔ ہمیں بہت سارے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتے ہیں نا کہ جن کو کبھی ہم کال کریں، ایسے ہمارے بہت سارے فرینڈز ہوتے ہیں، فیملی فرینڈز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم ان کو کال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کیسے آپ، تو کہتے ہیں بس شکر ہے۔ وہ ایسا شکر ہوتا ہے کہ ہمیں سب سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنی تکلیف میں شکر ادا کر رہے ہیں، کہ مطلب الفاظ میں شکوہ بھرا ہوا ہے اور زبان سے شکر، ایسا شکر نہیں۔ شکر تو دل کی کیفیت کا نام ہے کہ بندہ الحمدللہ کہے تو دل کے اندر سے نکلے، تو وہ شکر گزاری جو ہے وہ رب پہچانتا ہے، دل سے جو شکر گزاری کر۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا۔ اس کی تفسیر ضیاء القرآن سے میں پڑھوں گی۔ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں غربا کی کثرت تھی۔ دولتمند کفار دل میں یہ سوچنے لگے کہ اسلام واقعی کوئی نعمت عظمیٰ ہے تو کیا اس کے لیے نظر انتخاب انہی بدحالوں اور فاقہ مستوں پر ہی پڑی؟ کیا ہم موجود نہیں تھے؟ شکل و صورت، حسب نسب، ماہ و جال، غرض یہ کہ ہم ہر لحاظ سے ان لوگوں سے بہتر ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شرف ہمیں بخشا جاتا، اس لیے یہ کوئی شرف کی چیز ہی نہیں ہے، ورنہ ان ناداروں کو عطا نہ ہوتی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شکر گزار بندوں کو خوب جانتا ہوں اور مجھے خوب معلوم ہے کہ نعمت ایمان سے کس کو سرفراز کرنا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے، زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ کیا نوٹ کرنا ہے ہم نے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے شکر گزار بندوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ نعمت ایمان سے میں نے کس کو سرفراز کرنا ہے۔ ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ ایسے ہی نصیب نہیں ہو جاتی، یہ رب ہے جس کو عطا کرتے، جس کو مل گئی سو مل گئی، چاہے وہ حبشے کا غلام بلال ہو، سیدہ فضہ ہو۔ حضرت فضہ کی ہم بات کرتے تو ہم اس کے ساتھ سیدہ کا لقب لگاتے ہیں کہ سیدہ فضہ ہو، سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ہم کہتے ہیں۔ وہ غلام عورت جس نے بی بی کی غلامی کی، جس کو حسن حسین اماں کہتے تھے، جن کو اتنا مقام و مرتبہ حاصل تھا کہ آج تک جو ہے ہم اپنے بیانوں میں، سیرت کی کتابوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بلند مرتبہ، بلند مقام کس کو ملتا ہے؟ جس کو میرا رب چاہتا ہے، اور میرا رب دلوں کے بھید جانتا ہے، نیتوں کی پاکیزگی کو جانتا ہے، اور دلوں میں چھپے شر اور دلوں کے اندر چھپے تکبر سے بھی میرا رب آگاہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ انسانوں کو آزمایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کسوٹی میں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ سب لوگ ایسے ایسے مشکل وقتوں میں سے گزرے، اور گزر کر پھر انہوں نے وہ بلند مقام اور مرتبہ پایا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور ہماری آیتوں کو ماننے والے جب آپ کے پاس آئیں تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلام ہے، تمہارے رب نے اپنے ذمے رحمت کو لازم کر لیا ہے، جو
تم میں سے ناواقفیت سے برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک ہو جائے تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ مقدس گروہ جن کے شب و روز کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے اور ان کے نور ایمان سے دل لبریز ہوتے ہیں، ان کی مزید عزت افزائی کا سامان ہو رہا ہے۔ یعنی کیا ہوا کہ وہ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ہیں اور ان کو کھانے کو کچھ میسر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی شان یہ ہے کہ اے محبوب جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ پہلے انہیں سلام فرمائیے اور انہیں یہ دعا دیجئے کہ تمہارا دین تمہاری دنیا ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ رہے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرنی ان ابدأہم بالسلام۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں جنہیں پہلے سلام کہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ نیز یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھولے سے غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ نادم ہو کر توبہ کرتا ہے اور اپنے کردار کو درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دیتا ہے اور ان پر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اقتباس ابھی میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا یہ ہے جی ضیاء القرآن میں لکھا ہوا۔ اس آیت کی تفسیر میں پیر کرم علی شاہ نے جو لکھا وہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا۔ اور ہماری آیتوں کو ماننے والے جب آپ کے پاس آئیں تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے یہ کہ اللہ اپنے ان بندوں کو اپنے نبی سے نبی کی زبانی سلام کہلوا رہا ہے اور پھر اس پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے، کتنا کرم ہے کہ اتنے پیارے بندے میری امت میں ڈال دیے، ایسے حسین ایمان والے میرے امتی بن گئے جن کو سلام میں نے کرنا ہے۔ رب رسول اپنے رسول کو کہہ رہا ہے، اللہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ان بندوں کو آپ سلام کریں گے۔ یعنی ابتدا پہلے دیکھیں جو بڑا مطلب جب بھی کوئی بڑا آتا ہے تو اس کو چھوٹا سلام کرتا ہے، یہ ایک عام اصول ہے، لیکن کبھی کبھی جو چھوٹے ہیں وہ اتنے رب کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں، کوئی ادا ان کی رب کو اتنی پیاری لگ جاتی ہے کہ پھر میرا رب اس بڑے مرتبے والے بڑی شانوں والے سے کہتا ہے کہ چلیں یہ میرا بندہ بڑا مجھے پیارا لگ رہا ہے، باپ اس کو سلام کہہ دیں۔ تو اس پر میرے نبی شکر ادا کر رہے ہیں، میرے نبی یہ کہہ رہے ہیں، علامہ قرطبی نے اس کو کوٹ کیا ہے الحمدللہ الذی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے۔ نبی خوش ہو رہے ہیں کہ میرے امتی اتنی شانوں والے کہ ان کی دھومیں آسمانوں پر ہیں اور آسمانوں سے رب مجھے پیغام دے رہا ہے وحی کے ذریعے کہ آپ ان کو سلام کیجئے۔ تو کتنی پیاری یہ آیت ہے، یہ اتنی پیاری آیت ہے جس کو جی چاہتا ہے کہ ہم اس آیت کو چومتے چلے جائیں اس پیاری آیت کو، دل باغ ہو جاتا ہے، دل قربان جانے کو چاہتا ہے اپنے رب کی رحمت پر کہ میرے رب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کی اتنی محبت ہے، میرا رب اتنا پیار کرتا ہے اپنے محبوب کے امتیوں سے کہ میرا رب ان کو سلام کا کہہ رہا ہے، کہلوایا جا رہا ہے، رب کا پیغام آ رہا ہے۔ تو وہ امتی ایسے ہی تو نہیں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عام بندے نہیں تھے، یہ چنیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں جو اس امت میں شامل ہیں، اور اس بات پر ہمیں اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ بڑا شکر ہے، بڑا ہی احسان ہے، اور یہ اتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم جو ہے نا بغیر کوشش کے، اسٹرگل کے، کسی قربانی کے بغیر ہم آقا کے امتی بن گئے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے۔ اب تو پیدا ہوئے تو جناب مولوی بلوایا گیا جس نے ہمارے کانوں میں اذان دی اور ہمیں پتہ چلا کہ واہ سبحان اللہ، ہم تو
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اعلان جو ہے وہ پہنچا دیا گیا کہ تم کوئی عام نہیں ہو، تم کون ہو؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اور انہی امتیوں میں سے ایسے درجے والے بھی امتی آئے ہیں کہ جن کو میرے رب نے اپنے محبوب سے سلام کہلوایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں صدقے میں قربان، سبحان اللہ۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ سلامتی ہو تم پر، كَتَبَ رَبُّكُمْ، لکھ لیا، لازم کر لیا تمہارے رب نے، عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اپنے اوپر رحمت کو، انہو من عمل منکم سوء، اور جو تم میں سے نادانی میں نا واقفیت کی وجہ سے کوئی برا کام کر لے۔ اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ امتی ہو گئے تو آپ کہیں کہ بھئی اب تو کوئی گناہ میرے سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ نادانی میں خطائیں گناہ ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتا، اس پر اڑنا نہیں ہے، اس پر کیا کرنا ہے؟ ندامت اختیار کرنی ہے، اس پر شرمندہ ہو جانا ہے، اس پر توبہ استغفار کرنی ہے۔ گناہ ہو جانا یہ فطرے انسانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر اڑنا، دلیلیں لے کر آنا، یہ شیطانی فعل ہے۔ گناہ گار کا گناہ اس کو راندہ درگاہ نہیں کرتا، گناہ گار کا گناہ پر اڑنا یہ اس کو راندہ درگاہ کرتا ہے، یہ اس کو اس صف سے اٹھا کے اس صف میں پھینک دیتا ہے۔ یہ رحمان کی صف ہے اور وہ شیطان کی صف۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ گناہ سرزد ہوا تو اڑ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو گناہ سرزد ہو جائے تو جھک جانا ہے، اور اس آیت کو یاد کر لینا ہے۔ آیت نمبر ہے 54، سورت ہے سورہ انعام۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سے نادانی میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر کیا کرنا؟ پھر توبہ کر لینی، ثم تاب من بعدہ، اور اس کے بعد توبہ کر لینی ہے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لینی ہے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہی ہے جو غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ یہ آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، پیچھے بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ آج کی کیا ہے کہ آیت آف دا ڈے ہے، یاد ہمارے لیکچر کی زبردست آیت ہے، اور آج بھی اسی آیت کو ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ یاد دہانی دوبارہ کروا رہا ہے کہ بھول نہ جانا، میں تو رحیم ہی رحیم ہوں، کرم ہی کرم ہوں، میں نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہوا ہے رحمت کو۔ تو گویا اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر تم معافی مانگو، رب سے رجوع کرو، اور یہ نہیں ہے کہ رجوع ٹوٹے ہوئے دل سے کہ پتہ نہیں معافی قبول ہونی ہے کہ نہیں، یہ رویہ نہیں، آگے فوراً بتا دیا کہ میں تو غفور الرحیم ہوں، آؤ گے تو بخشے جاؤ گے انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ گناہ گاروں کا رستہ واضح ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے اس سے کہ میں بندگی کروں ان کی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، کیونکہ میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ جو نادان کافر تھے وہ اس کوشش میں سرگرداں رہا کرتے تھے کہ دین توحید کا علم بردار رسول اللہ کا، دین برحق کا رسول بھی ان معبودان باطل کی پرستش کرنے لگے جن کے سامنے یہ لوگ سجدہ ریز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کھلے الفاظ میں اعلان فرما دیجئے کہ میں تمہارے جھوٹے خداؤں کی ہرگز عبادت نہیں کروں گا۔ اس خام خیال کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں سے نکال دو، کیونکہ نہ عقل سلیم اس کی اجازت دیتی ہے کہ خالق دو جہاں کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کی جائے، اور نہ توحید کی روشن دلیلوں نے اس لغویت کے لیے کوئی گنجائش چھوڑی ہے۔ اس لیے عقل و نقل کے خلاف یہ صریح باطل کو
کیوں اختیار کیا جا سکتا ہے؟ آیت میں تدعون کا معنی شاہ ولی اللہ رحمہ علیہ نے اپنے ترجمہ میں فرمایا ہے، یعنی خدا کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو اس امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ یہ اب ہدایت لے کر آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو کچھ لے دے کر، کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے، کچھ یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو جھوٹے خدا ہیں اس کی پرستش کریں، اور اس پر پھر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا اس سے کہ میں بندگی کروں ان کی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اللہ کے سوا وہ کس کو پکارتے تھے؟ اپنے لات و منات کو پکارتے، اپنے بتوں کو پکارتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اعلان کہہ دیا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، کیونکہ میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ کب گمراہ ہو جاؤں گا؟ اگر میں تمہاری باتوں کے پیچھے چلوں گا۔ تو میں کس کا فرما بردار ہوں، کس کا پیروکار ہوں؟ وحدہ لا شریک کا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ کہہ دیجئے میرے پاس تو میرے رب کی جانب سے ایک دلیل ہے اور تم اس کو جھٹلاتے ہو، اس چیز کی تم جلدی چاہتے ہو، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے سوا اور کسی کا حکم نہیں، وہ حق بیان کرتا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں جو ان کی فرمائشیں تھی اس کا اعلان جواب دے دیا گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کہلوا دیا کہ ان کو بتا دو، کہہ دیجئے میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے ایک دلیل ہے۔ کون سی دلیل آتی تھی؟ ان کے پاس اللہ کی طرف سے بینہ، اور بینہ کیا ہے؟ بینہ روشن دلیل۔ اس بینہ کی جو تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں، بینہ سے مراد روشن دلیل، واضح دلیل، تو اس سے مراد جو ہے وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہے، اللہ کی وحی ہے، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی ذات بھی ایک روشن دلیل تھی، ایسے ایسے معجزات آپ نے ان کو دکھائے اور انہوں نے دیکھے، اور آپ کی ذات بچپن سے ان کے سامنے تھی۔ تو یہ روشن دلیلیں آنے کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جھٹلاتے تھے۔ کہہ دیجئے میرے پاس رب کی طرف سے ایک روشن دلیل ہے، بینہ ہے میرے رب کی جانب سے، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ بینہ کیا ہے؟ روشن دلیل۔ اور روشن دلیل سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ کن پر اترا؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا، اور قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس یہ دونوں ہی واضح اور روشن دلیل ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ جس چیز کو تم جلدی چاہتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کس چیز کی جلدی چاہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا؟ اپنے رب سے کو برسائے پتھر ہم پر، ہم کر رہے ہیں نافرمانی۔ تو یہ ان کا انداز تھا، اور اس آیت کی تفسیر میں امام راضی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ڈرایا کرتے تھے کہ اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا تو عذاب الہی آ جائے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس پر وہ بطور مذاق کہتے تھے ہم آپ کا دین قبول نہیں کرتے، پھر اتاریے ہم پر عذاب، جلدی کیجئے، دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ بلکہ وہ تو یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اے خدا اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر ذرا سرائی کے رد میں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دینے کی ہدایت فرما رہے ہیں کہ اے کفار، جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو یہ تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے، وہ جب چاہے گا اتارے گا، اور اس وقت تمہیں اس کے غضب سے اور کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ایک اور جگہ بھی یہی مضمون تھا، تو تب میرے رب نے کہا تھا کہ اے محبوب میں کیسے ان پر عذاب بھیج سکتا ہوں، ان کے درمیان تو آپ موجود ہیں۔ تو میرے رب کی مصلحت ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تب ہی عذاب آتا ہے، یہ اس میں کیا مصلحت ہے یہ میرا رب جانے، کیونکہ یہ دین جو ہے یہ بن دیکھے کا سودا ہے۔ اور اگر آنکھوں کے سامنے انہوں نے جن قوموں کو آنکھوں کے سامنے اللہ نے جب دکھا دیا، جیسے حضرت صالحہ کی اونٹنی کتنا بڑا معجزہ تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے آئی، وہ تو تب بھی ایمان نہیں لائے۔ تو جنہوں نے ایمان نہیں لانا وہ نہیں لائیں گے، تو جنہوں نے لانا ہے وہ غیب پر لے آئیں گے۔ قُل لَوْ
أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو اس معاملے کا فیصلہ ہو گیا ہوتا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جو جنگل اور دریا میں سے ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز ہے مگر یہ سب کچھ روشن کتاب میں درج ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں۔ کس کی کنجیاں؟ ہر غیب کی کنجی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ سب جانتا ہے جو کچھ خشکی پہ ہے، جو کچھ سمندروں میں ہے۔ سمندروں کی مخلوق کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے نا، کتنی زیادہ مخلوق ہے وہ، زمین پر کتنا زیادہ پانی اور کتنی کم خشکی ہے۔ تو ان تمام یعنی زمین کی مخلوق کا تو ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، لیکن سمندر کی مخلوق کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ سب کا سب علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتا۔ اب ہم دیکھیں کہ کتنی بڑی زمین ہے دنیا پر، اور اس تمام زمین پر کتنے جنگلات ہیں، ان جنگلوں میں کتنے درخت ہیں، اور ان درختوں میں ایک چھوٹا سا لان ہے نا ہمارا، ہم اس لان کی بھی اگر ٹیک کیئر کریں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک ایک اپنے لان کے ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے کے بارے میں جانتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو میرا رب تو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پوری کائنات میں، پوری دنیا زمین میں جتنے درخت ہیں ان درختوں میں سے ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ بھی میرے رب کے علم میں ہوتا ہے۔ یہی اس کی قدرت ہے، یہی اس کی بادشاہی ہے، اور ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے کوئی خیال ایسا نہیں ہے جس سے اس رب العالمین کو آگاہی نہیں ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اس کی کتاب روشن میں لکھا گیا ہے۔ اس کتاب مبین واضح لکھی ہوئی جو روشن کتاب ہے، اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ لوح محفوظ ہے۔ اس لوح محفوظ کے بارے میں میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، ہر چیز اس میں لکھی گئی ہے، اور اس کا پھر جو علم ہے وہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اس میں سے جتنا میرا رب چاہتا ہے وہی کے ذریعے اپنے پیغمبروں اپنے رسولوں تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کے دلوں میں بھی القاء کے ذریعے جو وہی کے سمے یہ باتیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب میرے رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 59، اور یہاں پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کریں گے، اور آج جتنا ہم نے پڑھا اس کو بامحاورہ ترجمہ جو ہے اس کا وہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ آج کے ہمارے درس قرآن کا آغاز ہوا تھا آیت نمبر 44 سے بامحاورہ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وہ اس وقت نا امید ہو کر رہ گئے۔ پھر ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سب تعریف جو اس جہان کا پالنے والا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی ایسا رب ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس دلا دے؟ دیکھ ہم کیوں کر طرح طرح کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک ظاہر ہو جائے تو ظالم لوگوں کے سوا
اور کون ہلاک ہوگا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے سو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ وہ غم کھائیں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈراؤ جنہیں اس کا ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے اس طرح پر کہ اللہ کے سوا اور کوئی ان کا مددگار اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں انہیں اپنے سے دور مت کیجیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی ذمہ ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور نہ آپ کا کوئی حساب ان کے ذمہ ہے۔ اگر آپ انہیں ہٹا دیں تو پس آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا تاکہ یہ لوگ کہیں کیا یہی ہے ہم میں سے جن پر اللہ نے فضل کیا؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو جاننے والا نہیں ہے؟ اور ہماری آیتوں کو ماننے والے جب آپ کے پاس آئیں تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی رحمت اپنے ذمہ لازم کر لی ہے۔ جو تم میں سے ناواقفیت سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور نیک ہو جائے تو بے شک وہ رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ گناہ گاروں کا رستہ واضح ہو جائے۔ کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے اس سے کہ میں بندگی کروں ان کی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا کہ میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں۔ قل انی علی بینۃ، کہہ دیجئے میرے پاس تو میرے رب کی جانب سے ایک دلیل ہے، ایک روشن دلیل ہے، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ جس چیز کو تم جلدی چاہتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کسی کا حکم نہیں ہے۔ وہ حق بیان کرتا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو تو اس معاملے میں فیصلہ ہو گیا ہوتا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو کچھ جنگل اور دریا میں سے ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز ہے مگر یہ سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ الحمدللہ ہمارے آج کے درس قرآن کا اختتام ہوتا ہے، اور اجازت چاہنے سے پہلے میں دعا کروں گی کہ اے اللہ جتنا قرآن کریم پڑھا اس میں کوئی غلطی رہ گئی جانے انجانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، تو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم